15 साल आप کوئی مر جائے میت ہو تب بھی توفیق نہیں ہے، قرآن پڑھنا جانتے ہی نہیں، گئے بدھ ایک مٹھا چنا لیا، کیا کہا کچھ پتا نہیں، بس یہ ہے کہ مطلب رشتہ داری یا پٹداری یا اپنے بیگانے کا حق ادا کرنے گئے وہاں۔ نہیں اپنے دل کا درد بیان کرتا ہوں، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ بھی دیکھتے ہو، ہم دیکھتے ہیں، غیر مسلم بڑے بڑے پنڈت قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، اس کے معنی مطلب سمجھ رہے ہیں، اور پھر اس پر نکتہ چینی کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، ان کا دھرم یہ ہے، ان کا مذہب یہ ہے، اور ان کا کام کیسا ہے، مطلب وہ قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ سیکھیں، اور مسلمان کا حال یہ ہے کہ 18 سال کا بچہ ہو گیا، نکاح کے منڈپ میں لے جا کر کے بٹھایا جاتا ہے، جب اس کو کلمہ پڑھایا جائے تو بجائے کہ اللہ کو اللہ بڑے افسوس کی بات ہے، 18 سال جس باپ نے اپنی گاڑی کمائی محنت و مشقت کر کے اس بچے کو کمائے گرا کر کے اس بچے کو کمایا، اپنی گاڑی کمائی، جتنا محنت کر سکا کیا، بچے کو کھلایا، اور کھلا پلا کر کے 18 سال عمر تک پہنچ گیا، حال یہ ہے کہ شادی کا انتظام کر رہا ہے، اور جب بچہ شادی کے منڈپ پر پہنچتا ہے مولانا صاحب کے سامنے تو اسے کلمہ نہیں یاد ہے۔ آج بچے کو صرف کما کر کھلا دینا، اچھے کپڑے پہنا دینا، اور دنیا کی ساری چیزیں اس کے سامنے رکھ دینا، یہی کمال، یہی یاد نہیں ہے کہ آپ حق سے ادا ہو گئے۔ آپ کو اگر کلمہ یاد ہے، ایک کلمہ یاد ہے، 2 کلمہ یاد ہے، 3 یاد ہے، اگر آپ کو یاد ہے، آپ نے اپنے بچے کو نہیں یاد کرایا تو بچے کے ساتھ آپ نے حق تلفی کیا، میدان محشر میں اس کی پوچھ ہوگی۔ یہ نہیں کہ مطلب مولانا صاحب یا امام صاحب نے نہیں پڑھایا تو ہمارا بچہ کلمہ نہیں جان سکا، آپ کلمہ جانتے ہیں، اس طریقے سے اپنے بچے کو آپ کو روزی لا کر کے مہیا کر کے کھلانا ہے، کپڑے کا انتظام کرنا ہے، گھر کا انتظام کرنا ہے، بستر کا انتظام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو باتیں آپ کو مذہب کے تعلق سے معلوم ہے، ان باتوں کو اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں۔ اگر نہیں سکھایا اور آپ جانتے ہیں آپ نے نہیں سکھایا تو کل میدان محشر میں اس کی کوشش ہوگی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عبادت و ریاضت کر کے رب کا قرب حاصل کیا، رب کے مقرب ہو گئے۔ آج ہم چند پیسے پا کر کے ہمارے پیر زمین میں نہیں لگتے، اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے بڑے بڑے تلنگر خان پیدا ہوئے ہیں۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا ان کے دولت خانے کی چابیاں 40 اونٹوں پر رکھ کر کے چلا کرتی تھی۔ بھائی بڑے زمانے میں بتاؤں گا کتنا ایمان ہوتا ہے، اتنا بڑا دولت مند نہیں ہو سکتا کہ اس کے دولت خانے کی چابیاں 40 اونٹوں پر رکھ کر کے چلا کرے۔ آج کوئی نہیں اس کا نام، اتنا اللہ نے دولت و وسعت دیا تھا، شہرت دی تھی، مگر سب کا سب برباد ہو گیا، کوئی نام لینے والا نہیں۔ اور آج ہم چند سکے بچے بمبئی یا سعودی گئے، وہاں سے کما کر کے بھیجے تو ہم آپے سے باہر ہیں، ہمارے قدم زمین پہ نہیں لگ رہے ہیں، جبکہ اللہ اولاد یا مال ہو یا شہرت ہو، اس پر آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جو بھی اترایا وہ چند لمحے کے لیے دنیا میں رہا، اس کے بعد وہ روشنی رہی، اس کے بعد وہ جل کر کے نکال ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا ہم اور آپ ذکر کرتے ہیں،
کہ اللہ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ہم ذکر کرتے ہیں 11ویں شریف میں مرغا اور بکرا چک کرتے ہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے امیر تھے، آپ کے گھر کی بکریاں سونے کی چوٹیوں کی والی کرتے، بے شک اس کے عبادت مطلب اتنی دولت ہونے کے باوجود عبادت کا حال یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، آج ہم چند کوڑی چند سکے ہمیں مل گئے بمبئی سے، پھر ہم آپ کے سوال سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹائم زیادہ ہو گیا نہیں اچھا تو جلدی سے آئے اس دن زیادہ پڑھیں خود پاک میں لگا ہوں صلی اللہ کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں یہ اب انبیاء اولیاء آ سکتے انبیاء نہیں آئیں گے مطلب بتانے کا جو یہ عوام ہماری علماء کی باتوں کو سن کر کے انسنی کرتی ہے، بھئی یہ درد ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الدین عند اللہ الاسلام، اس روئے زمین پر اگر کوئی مذہب سچا ہے تو مذہب اسلام، مذہب اسلام ہے۔ مسلمان بھلے کچا ہے، مسلمان کچا ہو گیا، لیکن اس زمین پر اس آسمان کے نیچے رب کے نزدیک اگر کوئی مذہب سچا ہے تو مذہب اسلام۔ اگر آج اسلام کو پرچا ہے، اسلام کے ناموش کو آگے بڑھانے والے پیچھے ہوتے اسی زمین پر اسی آسمان کے نیچے یہ قوم ہے اپنے مذہب کے پرچار و پرسار کے لیے بڑھاوا کے لیے ننگا گھوم رہی ہے، دیکھا ننگے گھوم رہی ہے اپنے مذہب کے بڑھانے کے لیے۔ اور آج مسلمان کو چہرے پر داڑھی رکھنے سے شرم آتی، اسلامی لباس پہننے سے شرم آتی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو اپنے مذہب کے پرچار و پرسار کرنے کے لیے یہاں تک بھی گزر رہی ہے اور ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے۔ مسلمانوں جب مسلمان اپنے آپ کو یہ سمجھتا کہ اسلام جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے، ہم لوگ کلمہ پڑھ لیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، ہمارا لگا نے اسلام کے لیے کیا کھویا؟ پھر کھویا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے بچوں کو اسلام کے نام پر قربان کر دیا، جنہوں نے اپنے وطن کو خیر آباد کر دیا، جنہوں نے اپنے سارے خاندان کو اسلام کے نام پر قربان کر دیا۔ اسلام کے باغیچے کو دنیا کے پانی سے نہیں، اپنے لالوں کے لہو کے خون سے سینچا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام کی روشنی اور اسلام میں چمک جو ہے ہماری وجہ سے نہیں، یہ ہمارے اسلاف جو کر کے گئے ہیں، یہ چمک ان کی ہوئی باقی ہے۔ اور اسلام جب تک باقی رہے گا، جب تک دنیا کے اندر ایک بھی کلمہ پڑھنے والا، یہ دنیا اس وقت تک باقی رہے گی جب تک دنیا میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا باقی۔ جس دن کلمہ پڑھنے والے ختم، اسی دن قیامت نازل ہوگی۔ دنیا ہمارے اور آپ کے سانسوں سے چل رہی ہے، جس دن ہم نہیں رہیں گے دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، دنیا نیز تو نابود ہو جائے گی۔ یہ دنیا ہماری وجہ سے چل رہی ہے۔ اے مسلمانوں، آؤ جس کے نام سے محفل سجی ہوئی ہے، اس نے رب کی جناب میں